اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوں ہماری زباں کی ہے۔ امیر مینائی کا شعر ہے نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ نہیں خیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اور پھر میں باقاعدہ لکھنے لگ گیا، یعنی جب میں میٹرک میں تھا اس وقت میرا ایک شعری مجموعہ آغوش گل کے نام سے اس وقت منظر عام پر آیا۔ ایک بار جب میں چھٹی میں تھا غالباً، تو ایک تقریر میں نے کی، اس میں ایک شعر تھا شکیل بدایونی کا، اور اس میں ان کا تخلص استعمال ہوتا تھا، ہم مغرب کے کچے پکے فلسفوں کو اختیار کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بے راہ روی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ حرم وہم سے آگے در ادراک سے دور، ایک دنیا ہو مگر خیمہ افلاک سے دور۔ اور شعر سنیے کہ کون رکھتا ہے ستاروں کی تمنا مجھ میں، کون رکھتا ہے ستاروں کی تمنا مجھ میں، کون کرتا ہے میرا جذب دروں خاک سے دور۔ بہت توجہ سے یہ شعر سنیے کہ نقش ابھرا نہ کوئی مجھ میں بقا کا اب تک، نقش ابھرا نہ کوئی مجھ میں بقا کا اب تک، کوزہ گر دیکھ نہ کر مجھ کو ابھی چاک سے دور۔ اور کریے ہجر میں اب آگ لیے پھرتا ہے، کریے ہجر میں اب آگ لیے پھرتا ہے، وہ جو رہتا تھا بہت عشق کے پیچاک سے دور، وہ جو رہتا تھا بہت عشق کے پیچاک سے دور، اور دل جسے بھول گیا عالم نادانی میں، دل جسے بھول گیا عالم نادانی میں، عکس اس کا نہ ہوا دیدہ نمناک سے دور۔ حرم وہم سے آگے در ادراک سے دور، ایک دنیا ہو مگر خیمہ افلاک سے دور۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ادبیات کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہیں، ان میں نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، اکادمی ادبیات پاکستان ہے، مقتدرہ قومی زبان ہے، اردو سائنس بورڈ ہے، مجلس ترقی ادب ہے، انجمن ترقی اردو ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جن میں کوئی بہت اچھے لوگ نہیں آ رہے، اس لیے نہیں آ رہے کہ اب جن لوگوں کی ضرورت تھی وہ تیار نہیں ہو رہے، وہ کارگاہ بند ہو گئی ہے، وہ اساتذہ نہیں رہے، وہ ماحول نہیں رہا، وہ دلچسپی نہیں رہی۔ یعنی احمد ندیم قاسمی، سید ضمیر جعفری، فتح محمد ملک وغیرہ، یہ سارے لوگ اسی کالج کے فارغ التحصیل ہیں، تو میرے لیے یہ خوش نصیبی کا باعث ہے وہاں سے تعلیم حاصل کرنا۔ دیکھیں اگر آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں افتخار عارف موجود ہیں، وہ عالمی سطح پر ہمارا چہرہ ہے، اور جلیل علی صاحب موجود ہیں، احسان اکبر صاحب موجود ہیں، کیسے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، افسانہ لکھنے والے، نئے لکھنے والے، محمد امید شاہد ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر اختر رضا سلیمی ہیں، علی اکبر ناطق ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں۔ ابھی لاہور میں آپ دیکھیں ڈاکٹر خورشید رضوی موجود ہیں، آپ کراچی میں دیکھیں پیرزادہ قاسم موجود ہے، پروفیسر سحر انصاری موجود ہے، محققین میں آپ معین الدین عقیل موجود ہیں، اور بے شمار یہ ڈاکٹر محمد سلیم مظہر موجود ہیں، مقتدرہ قومی زبان جس کا آج کل نام ادارہ فروغ قومی زبان ہے۔ عباس تابش بہت اچھا ہمارا شاعر ہے، وہ مجلس ترقی ادب کے کارپرداز ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے، وہاں ہر 15 دن بعد ایک نشست ہوتی ہے، وہاں پر لوگ نئے لکھنے والے خاص طور پر اپنی چیزیں تنقید کے لیے پیش کرتے ہیں، اس میں سنجیدہ اور سینئر لوگ ہوتے ہیں، وہ اس پر رائے دیتے ہیں، اس کی بعض غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کی تربیت کے مختلف پیٹرن موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ ایک ممتاز محقق، ادیب، استاد اور شاعر، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے چیئرمین ہیں جناب ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ بھائی، آپ نے ٹائم نکالا۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے اردو کا جو عروج تھا پہلے
اور آج کل اردو کو کیونکہ بہت تھوڑے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو اردو کا عروج و زوال پر ہم بات کریں گے، کیونکہ اردو سے دور جا رہے ہیں۔ جو پہلے فہم اردو کا ہوتا تھا لوگوں کے مائنڈ میں، ہم اپنے ادیبوں کو، شعراء کو پڑھتے تھے، آج کل کی جو جنریشن ہے اس سے دور جا رہی ہے۔ تو اس پورے مکالمے کا مقصد یہ ہوگا کہ اردو کی اہمیت کیوں ہے، ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، اس کا ہماری ثقافت سے، تہذیب و تمدن سے کتنا واسطہ ہے، اور جو شعراء ہیں جس طرح ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال تھے، اللہ ان پر جوار رحمت فرمائے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے مشہور شعراء ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، اور جو ادیب ہیں، ہم کتابوں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، نہ صرف ان کے لیے جو اردو کے طالب علم ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو پاکستان کے اندر ہیں، جو اردو بولنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے میں نے ٹائم نکالا ہے، ان کا میں بڑا ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، تو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں تاکہ عوام کو پتہ چل جائے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ممتاز شخصیت ہیں، اسلام آباد میں بھی ہر جگہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیسے تھی، اور پھر اردو میں انٹرسٹ کب سے ڈیولپ آپ کا ہوا؟ جی بہت شکریہ فخر بھائی۔ پہلے تو یہ کہ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مکالمے کے لیے مجھے چنا، انتخاب کیا، اور مجھے لوگوں سے ہم کلام ہونے کا ایک موقع دیا۔ ویلکم سر۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں ادبیات کا، اور اس پر ہمیشہ افتخار رہا ہے مجھے۔ میرا پس منظر ایک پسماندہ علاقے سے ہے، اور میں اپنے ذوق و شوق سے اس میدان کی طرف نکلا۔ اٹک پنجاب کا آخری ضلع ہے، اور اس کی ایک بہت پسماندہ تحصیل سے میرا تعلق ہے، پنڈی گیب سے۔ وہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد میں نے اپنی گریجویشن گورنمنٹ کالج اٹک سے کی۔ گورنمنٹ کالج اٹک اس وقت کا یعنی ممتاز ترین علمی ادارہ ہے، اور اس کے قیام کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور اس نے بہت نامور شخصیات پیدا کی ہیں، یعنی مختلف شعبوں میں، یعنی سائنسدان پیدا کیے ہیں، جرنیل پیدا کیے ہیں، صحافی اور ادیب پیدا کیے ہیں، یعنی احمد ندیم قاسمی، سید ضمیر جعفری، فتح محمد ملک وغیرہ، یہ سارے لوگ اسی کالج کے فارغ التحصیل ہیں۔ تو میرے لیے یہ خوش نصیبی کا باعث ہے وہاں سے تعلیم حاصل کرنا۔ اس کے بعد جامعہ پنجاب سے میں نے ایم اے اردو اور پی ایچ ڈی اردو میں نے وہاں کیا۔ یہ میرا اپنا ذوقی معاملہ تھا، شعر و ادب کے ساتھ میرا بہت بچپن سے ایک تعلق بن گیا تھا، اور یہ قدرت آپ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھ دیتی ہے جو کہیں نمود کرتی ہے۔ تو مڈل کلاسوں کے زمانے میں یہ میرا شوق باہر آیا، اساتذہ کی رہنمائی سے، ان کی توجہ سے پالش ہوتا رہا، اور پھر میں باقاعدہ لکھنے لگ گیا۔ یعنی جب میں میٹرک میں تھا اس وقت میرا ایک شعری مجموعہ آغوش گل کے نام سے اس وقت منظر عام پر آیا، اور میرے اساتذہ نے اور بزرگوں نے اور اس وقت کے شعر و ادب کے جو اہم لوگ تھے انہوں نے پذیرائی بھی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ تو یوں ایک سفر آگے بڑھنے لگا۔ تو پھر جب میں نے پی ایچ ڈی کیا، پی ایچ ڈی میرا غزل پر ہے، اور غزل کے فکری پہلو تو اکثر و بیشتر مکالمے کا حصہ بنتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس کے فنی پہلو کو، اس کے ٹیکنیکی پہلو کو، اس کے جو اوزان ہیں ان کو، اور اس کے اندر جو تکنیک کے مختلف مسائل ہیں یا ان کے جو مختلف روایت ہے، مثلا زبان میں تبدیلی کیوں آتی ہے، یا شعراء نے کس کس درجے پر اپنے موضوعات میں تبدیلی لائی، تو یہ ٹیکنیکل جو معاملات تھے اردو غزل کے، وہ میں نے اس کو اپنا موضوع بنایا، اور الحمدللہ کہ وہ میرا مقالہ نہ صرف یہ کہ میں اس میں ڈگری مجھے حاصل ہوئی، بلکہ بعد میں بھی وہ ایک بہت ذی وقار ادارے نے اس کو چھاپا، مجلس ترقی ادب نے، اور اس کو بہت پذیرائی دی، طالب علم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی کسی خاص تحریک کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اندر فطری تھا، شعر و ادب کے ساتھ جو یہ کب آپ کو محسوس ہوا؟ کوئی استاذہ آپ کے تھے جن سے آپ متاثر ہوئے اردو پڑھانے کے طریقے سے، کہ شروع سے آپ کو ویسے کیسے فیلنگ آتی ہے بندے کو؟ دیکھیں ایسا ہے کہ وہ یعنی ابتدا میں جب ہم دیہات میں رہتے تھے، اور ظاہر ہے وہاں کے ماحول اور مسائل میں جس شخص کو سب سے زیادہ آئیڈیلائز کرتا تھا وہ استاد تھا۔ وہ چونکہ بہت یعنی صاف ستھرا لباس پہنتے تھے اور باقی لوگوں سے بالکل ممتاز اور الگ نظر آتے تھے، تو میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں استاد بنوں گا۔
یہ جو باقی شعر و ادب کے ساتھ علاقہ ہے، میں ابتدا میں تقریروں کے مقابلوں میں شرکت کرتا رہا، اور ابتدائی سطح پر ہی میں اپنے یونین کونسل میں، پھر اپنے تحصیل لیول پر اور ضلعی سطح کے مقابلوں میں شریک ہوتا رہا، اور انعامات وہ ملتے رہے، اور انعامات اس وقت زیادہ تر کتابوں کی صورت میں ہوتے تھے، تو کتاب سے ایک جڑت، ایک رغبت، ایک تعلق جو ہے وہ استوار ہونے لگا۔ اور پھر کچھ اساتذہ، یعنی یہ فارسی کے استاد تھے ہمارے یا اردو کے جو اساتذہ تھے، انہوں نے اس ذوق کو یا اس شوق کو جلا بخشنے میں اور بہتر کرنے میں یقیناً مجھے وہ مدد دی۔ ایک بار جب میں چھٹی میں تھا غالباً، تو ایک تقریر میں نے کی، اس میں ایک شعر تھا شکیل بدایونی کا، اور اس میں ان کا تخلص استعمال ہوتا تھا، تو میں نے وہ تقریر تو کر دی، پھر بعد میں نے سوچا کہ یہ شکیل کی جگہ میں اپنا نام کیوں نہ استعمال کروں، وہ میں نے کہیں وہ اپنا نام اس میں لکھ دیا۔ وہ میرے استاد کہنے لگے کہ یہ وزن سے اب خارج ہو گیا ہے، وہ شکیل کا وزن اور ہے اور ارشد کا وزن اور ہے، تو یہ دوسروں کے اشعار میں اس طرح اپنا نام نہیں لگاتے، آپ خود مطلب لکھو گے تو تب وہ اپنا نام استعمال کرو گے۔ تو یہ ایک یعنی ابتدا تھی، اور پھر میں نے وہ لکھنا شروع کیا، اور پھر ابتدا میں ہی بہت اچھے اساتذہ میسر آ گئے جن کی نوک پلک درست جنہوں نے کی اور بہتر راستے پر ڈال دیا، تو للہ الحمد کہ وہ میں یعنی شعر کی باقاعدہ دنیا میں آ گیا۔ لیکن یہ جب میں گریجویشن میں تھا تو اس وقت میں نے ایک سبجیکٹ بطور الیکٹیو پنجابی رکھا، اس کا مجھے بہت ذوق تھا، میں نے پوری پنجابی ادبیات کو پڑھا اور اہم کلاسیک کو پڑھا، تو جو اس کی تاریخیں تذکرے جب میں نے دیکھے تو اس میں اٹک یعنی میرے علاقے کا نام بہت کم تھا، اکا دکا شاعروں کا ذکر تھا تاریخ کی کتابوں میں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا ضلع پنجاب کے یہ بہت بڑے ضلعوں میں شامل تھا، اب تو وہ قطع برید ہو گئی ہے، تلا گنگ کا علاقہ جو ہے وہ چکوال میں چلا گیا، یا اب وہ بذات خود ایک ضلع بن رہا ہے، اسی طرح بہت سارے علاقے پنڈی میں شامل ہو گئے، بہت سارے علاقے یعنی اور جگہوں میں شامل ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ذرا سمٹ گیا۔ تو اس وقت اتنا بڑا ضلع تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس پر کام کروں، تحقیق کا کام میرا یوں آغاز ہوا کہ میں نے وہ نسخے، وہ لائبریریاں، وہ شاعر، وہ ادیب، وہ دانشور تلاش کرنے شروع کیے جنہوں نے مختلف ادوار میں کام کیا تھا، اور طالب علمی کے زمانے ہی میں میری ایک تحقیق کی کتاب یعنی پنجابی شعراء سے متعلق ضلع اٹک دے پنجابی شاعر کے عنوان سے وہ چھپی، اور اس پر اس وقت کے پنجابی کے جو بہت اہم محققین تھے انہوں نے بہت حوصلہ افزا رائے دی، تو یوں یعنی تحقیق کی طرف آ گیا۔ وہ ابتدا میں صرف پنجابی ادبیات سے متعلق تھا، بعد میں وہ ذوق نکھرتا رہا اور باقی شعبے مخطوطات کے حوالے سے اور باقی علماء کے حوالے سے، زبان و ادب کے حوالے سے وہ پھر چیزیں میں کرنے لگا۔ اور پھر جب میں یونیورسٹی میں آ گیا تو اس وقت پہلے میں نے 10 سال گورنمنٹ کالج اٹک میں کامرس کالج میں گزارے، اور وہاں کا ایک ماحول ظاہر ہے محدود ماحول ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی میں کام اس طرح کے کرتا رہا جس کا علاقہ سے تعلق تھا۔ بعد میں جب میں یہاں شفٹ ہوا اور یونیورسٹی میں اعلیٰ سطح کی تدریس پر مامور ہوا، تو پھر میرے میدان بھی ذرا وسیع ہو گئے اور میں شعر و ادب کے مختلف شعبوں میں وہ تحقیق اور تدوین کا کام کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا یہ کویشچن ہے کہ جب آپ کا طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو آپ بندہ استاد سے کہتے ہیں نا بالکل دست بدست ہو کر یا آمنے سامنے بیٹھ کے بندہ تعلیم حاصل کرتا تھا، جاتا تھا، ملتا تھا، شعراء سے ملتا تھا، ادیبوں سے ملتا تھا، لکھاریوں سے، جس طرح آپ نے احمد مرزا قاسم کی بات کی، بہت بڑے ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے میرے خیال میں، اللہ ان کو جوار رحمت بخشے، آمین۔ تو ابھی آج کل کے دور میں اسٹوڈنٹس جو ہے، استاد اور اسٹوڈنٹ کا تعلق دور ہوتا جا رہا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ تو ایک تو کتاب جو فزیکل بک ہے اس کی ریڈنگ سے بھی دور ہو گیا، وہ آن لائن بکس بھی پڑھتا ہے لیکن وہ اس میں بھی کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو یہ خلا کیوں آیا آپ کے خیال میں اور اس کو پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فخر صاحب، بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارا جو اسکولوں کا، تعلیم کا، کالجوں کا وہ ماحول بدل گیا۔ اچھا، یہ جو جدید ذرائع جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ یقیناً بہت تیز رفتار بھی ہیں اور ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان کو کبھی اس زاویے سے نہیں دیکھا، برتا نہیں۔
جب ہم اسکول میں تھے تو وہاں بزم ادب کے پیریڈ ہوتے تھے جو بچوں کے اندر ذوق و شوق کی انگیخت کرتے تھے، پیدا کرتے تھے، اور وہ رفتہ رفتہ وہ پھر کسی نہ کسی سمت میں وہ اظہار کرنے لگ جاتا تھا۔ اساتذہ اخلاص کیش تھے، انہیں کوئی وہ لالچ نہیں تھا، انہیں کوئی وہ معلوم اس طرح کا وہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی یافت ہو، ان کو کوئی فائدہ ہو، مالی فائدہ ہو۔ وہ بچوں کو پورا وقت دیتے تھے اور سمت راست میں وہ رہنمائی کرتے تھے۔ پھر کالج یا اسکولوں کی جو لائبریریاں تھیں ان میں آنا جانا، اور اس کے ساتھ باقاعدہ ایک پیریڈ جوڑ دیا گیا، اور بچے وہاں لائبریری میں جاتے، مختلف نو کتابیں دیکھتے، کچھ کتابیں وہ نکلوا کر پڑھتے۔ شعر و ادب کا خاص طور پر افسانہ فکشن تو زیادہ پڑھا جاتا تھا۔ اس کے پڑھنے سے بھی ایک فائدہ ہوتا، آپ کی ریڈنگ اچھی ہوتی، آپ کے پاس نئے خیالات آتے، آپ یہ جان سکتے تھے کہ اپنی بات کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یک لخت منقطع ہو گیا۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بچے جو لائبریری میں جاتے تھے اور مختلف کتابیں دیکھتے تھے، اب وہ چلن نہیں رہا، لائبریریاں ڈمپ ہو گئی، ان پہ گرد جمنی شروع ہو گئی، اور وہ نہ استاد پڑھتے ہیں نہ طالب علم پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت میں طالب علمی کے زمانے میں تھا اس وقت ہمیں بہت ساری کتابوں کے لیے بہت تردد کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے شہر کی لائبریریوں میں وہ کتاب اگر نہیں ہے تو پھر ہم دوسرے شہروں کی لائبریریوں میں، لاہور کی لائبریریوں میں، بڑے شہروں کی لائبریریوں میں بڑے اساتذہ سے پھر ہم وہ پوچھتے، ان کے ذاتی کتب خانوں تک رسائی ہوتی۔ اب یہ سلسلہ چونکہ وہ نہیں رہا، اس وقت وہ کتابدار جو تھے، لائبریرین تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ اب چونکہ وہ محض ایک ڈگری ہولڈر آتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سائنس کی کتابوں کی کیا ورتھ ہے اور ادب کی کتابوں کی کیا ہے، اور طالب علموں کی وہ اس طرح سے رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یعنی جب ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہ لائبریرین کو معلوم ہوتا تھا کہ اس طالب علم کے لیے کون سی کتابیں نافع ہیں، کون سی کتابیں اس ذوق کو نکھار سکتی ہیں، تو وہ رہنمائی کرتے تھے باقاعدہ۔ پھر سر وہاں مجالس ہوتی تھی، مذاکرے ہوتے تھے، تقریری مقابلے ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، تو ان میں صلاحیتوں کو جلا ملتی تھی۔ اب وہ آپ اگر کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، خود آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹیوں میں بھی تقریبات جو ہوتی ہیں وہ محض دکھاوے کا ایک وہ ذریعہ بن کر رہ گئی ہیں۔ ان میں وہ طالب علم کی تربیت کے تمام تر عناصر جو ہیں وہ ہم نے نظروں سے اوجھل کر دی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اب بچے ہمارے وہ دھیان نہیں دیتے، کتاب سے ان کی رغبت ختم ہوئی ہے، اور کمپیوٹر نے اور سوشل میڈیا نے اور باقی جو جدید ترین ذرائع ہیں انہوں نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ استادوں کا بھی اس میں بڑا رول ہے۔ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں، ایک میں واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں، قائرین تک پہنچے گی یہ بات۔ ایک ہمارے بہت بڑے محقق تھے غلام مصطفیٰ خان، اور یعنی صف اول کے جو ہمارے محققین ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ سندھ یونیورسٹی کے وہ ڈین بھی رہے اور شعبہ اردو کے سربراہ بھی رہے، اور ان کی نگرانی میں ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی اور بہت بڑے قداور لوگ نکلے۔ وہ ایک بار جامعہ الازہر میں انہیں مدعو کیا گیا کسی موقع پر، تو وہاں انہوں نے بہت ہفتہ 10 دن وہاں مختلف بچوں سے اور اساتذہ سے مکالمہ کیا۔ ایک کھانے کی کوئی تقریب تھی، اس میں جو وائس چانسلر تھے اس جامعہ ازہر کے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کتابوں کی ایسی فہرست بنا دیں جو ہم یہاں منگوا لیں اردو ادبیات کی، تاکہ یہ ہمارے بچے جو اردو پڑھ رہے ہیں، جامعہ ازہر میں 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اردو پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، تو انہوں نے تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے یہ بات بڑی پتے کی وہاں کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کتابوں کو چھوڑیں، آپ اچھے اساتذہ کا انتخاب کریں۔ ایک اچھا استاد آئے گا تو کتابیں ضرور اس کے ساتھ آئیں گی، اور یہاں اگر استاد اچھا نہیں ہوگا تو یہاں آپ کو لاکھوں کتابیں جمع کر دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اچھی کتاب تو اچھے استاد کا زیور ہے، ایک طرح سے اس کا ہتھیار ہے، وہ جہاں جائے گا اچھی کتابوں کی خوشبو اس کے ساتھ سفر کرے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ اساتذہ بھی اس میں قصوروار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو ذوق، یعنی اساتذہ جب کلاس میں ایک
سبق پڑھا رہے ہوتے تھے اور وہ افسانہ ہوتا تھا یا غزل ہوتی تھی تو وہ اس کا تعارف اس انداز سے کراتے تھے کہ طلبہ کے اندر اس شاعر کی دوسری غزلیں یا اس افسانہ نگار کے دوسرے افسانے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا. یہ ظاہر ہے وہ موٹیویشن تھی. بالکل وہ ہم فوراً دوڑتے, جب پیریڈ ہمارا ختم ہوتا تو ہم دوڑتے اور لائبریری کا رخ کرتے اور استاد کی بتائی ہوئی وہ کتاب ہم تلاش کرتے, اور اگر ہمیں وہاں سے دستیاب نہ ہوتی تو ہم استاد کے وسیلے سے یا کسی اور وسیلے سے ہم اس کتاب تک پہنچنے کی جستجو کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب کتاب ہم پڑھ لیتے تھے تو ہمارے اندر ایک نیا اعتماد آ جاتا تھا اور ہم بڑے اعزاز کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ہم بتاتے تھے کہ منٹو کی فلاں کتاب ہم نے پڑھ لی ہے, احمد ندیم قاسمی کے فلاں افسانے ہم نے دیکھ لیے ہیں, یا فیض احمد فیض کی فلاں شاعری ہم نے پڑھ لی ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ وہ تعلیمی ماحول نہیں رہا, اس میں وہ جو سرگرمیاں تھیں بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری وہ نہیں رہی, پھر اساتذہ کا وہ ذوق و شوق نہیں رہا. یعنی استاد تو ظاہر ہے وہ اردو ادبیات کے استاد تھے, لیکن وہ اتنے ورسٹائل تھے, کبھی خطاطی پر وہ بات کرتے, کبھی موسیقی پر وہ بات کرتے, کبھی اور جو شعبہائے انسانی ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کرتے, تو وہ ڈائمینشنل ہو جاتی. صحیح بات, یک رخی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ تعدار بات ہوتی تھی, اور ہر بندہ اپنے ذوق, مثلا میرا موسیقی سے تعلق اگر ہے یا شوق ہے تو وہ میں استاد کی موسیقی والی باتوں سے استفادہ کر لیتا. ایک بندے کا خطاطی کے ساتھ اگر کوئی ریلیشن تعلق ہے تو وہ استاد کی باتوں سے اس سمت میں نکل سکتا تھا. اب آج کے استاد جو ہیں وہ ان سارے علوم و فنون سے بے بہرہ ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, یہ ایک حقیقت ہے. اور ہم کچا پکا یعنی گائیڈیں پڑھ کر ہم ماسٹر کرتے ہیں اور پھر تعلیم کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں. جہاں ہمیں کوئی اور موقع ملتا ہے وہاں تو ہم تعلیم کی طرف نہیں آتے. جہاں بالکل بے بس ہوتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہمیں سجائی دیتا تو پھر ہم تعلیم کی طرف آ جاتے ہیں. حالانکہ ہونا ایسے چاہیے کہ جو بہت کریم ہو معاشرے کی وہ تعلیم کی طرف آئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا سر بہت مشکل کام ہے اور اتنا ہی اہم بھی. وہ بچوں کی سادہ سلیٹوں پر جو لکھا جاتا ہے ساری زندگی ان کے ساتھ سفر کرتا ہے, اور اگر وہ کج مج لکھا جائے, ٹیڑھا لکھا جائے تو وہ برائی بھی ساری زندگی اس کے ہم رکاب رہتی ہے. ہمارے بچوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا, ہم 12 سال اردو پڑھاتے ہیں اور بچے درخواست لکھنے کے قابل نہیں ہوتے. ہم 14 سال انگریزی پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا بچہ ایک جملہ کہنے کے قابل نہیں ہوتا. تو گویا ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم جو کنٹینٹ پڑھا رہے ہیں کیا ان کے اندر خرابی ہے, جو بیج بو رہے ہیں تو آگے کیا, اور جو چیزیں ہم سائنس کے طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں کیا وہ ان کی عملی زندگی میں کئی معاونت کرتی ہیں. ہم سوشل سائنسز کے نام پر جو کچھ پڑھا رہے ہیں کیا وہ بچے کے اندر ایک اچھا انسان بننے میں کوئی امکانات جگاتی ہیں, کوئی تعلیم کر رہی ہیں اس کی. تو یہ یعنی نصاب سازی ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں اساتذہ کے چناؤ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں تعلیمی ماحول کو بہت بہتر بنانے کے لیے کچھ بہت بولڈ سٹیپس لینے ہوں گے. اس کے بغیر سر آپ یہ جو بچے اب آپ دیکھیں کہ 1100 میں سے 1090 نمبر لے رہے ہیں, ان بچوں کا اگر آپ لیول چیک کریں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے سوائے وہ رٹا بازی, وہ مخصوص میدانوں میں رٹا ان کے اعصاب کو جامد کر دیتا ہے. وہ بچہ کسی سیاست پر کوئی بات نہیں کر سکے گا, ادبیات پر کوئی بات نہیں کر سکے گا, سماجیات پر کوئی بات نہیں کر سکے گا. وہ کتابوں کے کنٹینٹ جو محدود ہیں ان پر اس نے فوکس, چونکہ اس کو کرایا گیا ہے, وہ بار بار کی تکرار سے بار بار کے آموختے نے اس کو پکا کر دیا ہے. اس کو معلوم ہو گیا کہ فلاں واقعہ فلاں سال میں ہوا تھا, اور وہ واقعہ کیا تھا, اس واقعے نے کیا اثرات مرتب کیے, اس واقعے سے لوگوں کی زندگی پر کیا رنگ وہ پڑا, یہ باتیں وہ نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ اس کو بتایا ہی ایک خاص حد میں گیا ہے. تو یہ جو معروضی نظام تعلیم ہے اور جانچ کا پیمانہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے طالب علم کی ان صلاحیتوں کو جامد کر دیا, ایک تنگ گلی میں لا دیا ہے. اور جب تک اس سے ہم نکلیں گے نہیں, دیکھیں ہم پہلے انشائی طرز کا سوالات ہوتے تھے, اس میں بچے کو اپنی بات بیان کرنا, اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا, دوسری معلومات سے کسب فیض کرتے ہوئے اپنا رنگ اظہار بنانا, یہ آتا تھا.
وہ جب ہم سے کوئی اقتباس لکھوایا جاتا تھا یا ہم سے کوئی مضمون لکھوایا جاتا تھا یا ہم سے کوئی درخواست لکھوائی جاتی تھی، ہم سے کوئی مکالمہ لکھوایا جاتا تھا، تو اس میں جو دیکھنے والی چیز ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ طالب علم اس کے اندر کتنا ہے. یعنی یاد کر کے آپ نے ایک گائیڈ سے آپ نے یاد کر لیا اور وہ لکھ دیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ نے جو مکالمہ لکھا، جو مضمون لکھا، اس میں آپ کتنے شامل ہیں. اور جب وہ طالب علم اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ میں نیس المجموع صرف اردو کی بات نہیں ہے، ہمارے پورے تعلیمی نظام میں یہ مسائل ہیں. اور ان کو اب جیسے پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے مختلف تعلیمی اداروں کی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شعبے حکومت کی سرپرستی میں رہنے چاہیے، ان کے اساتذہ کو بہت اچھی مراعات سے نوازا جانا چاہیے، ان کے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی کر سکیں. اور استاد کے انتخاب میں بہت کڑا یعنی وہ امتحان ہونا چاہیے اور پورا سسٹم ہو تاکہ استاد فلٹر ہو کر آئے، اور جب وہ آ جائے تو پھر اس کے ثمرات سے معاشرہ یقیناً بغل گیر ہوگا اور لذت اٹھائے گا. لیکن جب تک یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے تب تک ہم یہ رونا روتے رہیں گے. یہ ویسے جب میں بھی اردو کا طالب علم تھا، ہم اردو کو ایز اے سلیبس میں کورس پڑھتے تھے، تو گھر سے گھر تک شاید احمد رین قاسمی کا ایک سبق ہوتا تھا، اس کے علاوہ کتبہ تھا غلام عباس کا میرے خیال میں، تو وہ لکھا جاتا تھا بک کے اینڈ پر کہ یار یہ اقتباس اس کتاب سے لیا گیا. تو دل کرتا تھا کہ یار کتاب میں اور بھی اس طرح کے ایونٹس ہوں گے. اور لکھاری کتنی کوشش کرتا ہے کتاب کو مرتب کرنے میں، اس کی کتنی ریسرچ ہوتی ہے، اس میں بھی کافی بکس پڑھی ہوتی ہے نا، اس کے بعد یہ سسٹم آتا ہے. اب اسٹوڈنٹ کے پاس ایون اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایون اس سبق کو بھی اچھی طرح پڑھ لیں. وہ بس کہتے ہیں کہ اینڈ جو کویسچن ہوتے ہیں بس اس کو یاد کر لیں اور جو ہے ٹائم بس پورا کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ استاد موٹیویشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ استاد چونکہ نہیں دے رہے تعلیم و تربیت، پھر وہ مواقع نہیں ہیں، وہ اسکول میں ہونے والی یا کالجوں میں ہونے والی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں، پھر بچے کو زبردستی وہ کہا گیا ہے بس نصاب پر توجہ دو. دیکھیں جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ معاون ہوتی ہیں طالب علم کی فکری اور جسمانی ساخت میں. وہ بچہ کھیلے گا نہیں اگر تو وہ ظاہر ہے ناتمام رہے گا. اگر وہ کتابیں نہیں پڑھے گا اور اگر وہ بیت بازی کے مقابلوں میں یا تقریر کے مقابلوں میں شریک نہیں ہوگا تو ایک کمی اس کے اندر بہرحال پیدا ہو جائے گی. یعنی آپ بہت سارے نمبر لینے والے بچوں سے مکالمہ کریں، وہ مکالمہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ ان کا فوکس ہی صرف رٹنا تھا اور وہ محدود چیزیں وہ انہوں نے رٹ لیں. اس کے مقابلے میں جو 70% نمبر لینے والے طالب علم ہیں، آپ ان سے مکالمہ کریں تو ان کو کوئی نہ کوئی بات کرنے کا ایک وقوف یا سلیقہ وہ ہوگا. تو کتابیں دھڑا دھڑ چھپ رہی ہیں سر، کتابیں بہت آسانی سے اب دستیاب ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں. اگر آپ ایک سال میں چھپنے والی اردو کتابوں کی تعداد دیکھیں تو ماضی کے مقابلے میں یہ کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن کوالٹی ان کے کنٹینٹ کی کیسی ہے؟ دیکھیں وہ متاثر ہو رہی ہے نا. جیسے آپ ظاہر ہے تخلیقار ہیں ویسا ہی وہ ادب تخلیق کریں گے، جس طرح کا ماحول ہوگا اسی طرح. اب دیکھیں موسیقی میں کیسے بڑے نابغے تھے جو ساری عمر ریاضت کرتے تھے اور پھر ایک مقام تک پہنچتے تھے. اب وہ موسیقی کے رنگ بدل گئے. اب جدید زمانے کا جو پاپ میوزک آیا اس میں ذرا تن آسانی شامل ہو گئی اور وہ طالب علم جو موسیقی کے باقاعدہ طالب علم ہوتے تھے کسی ایک یعنی فیلڈ میں یا کسی ایک جہت میں آگے بڑھتے تھے، اب وہ ہمر رنگ قسم کے وہ تجربات کرنے لگ گئے ہیں. وہ بہت سارے تجربات نے ان کو بکھیر دیا ہے. اور ادبیات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ جو یعنی فارسی والے کہتے ہیں نا یک گیر و محکم گیر، ایک پکڑو اور پکا پکڑو، یعنی ایک راستے کا انتخاب کرو نا. آپ کی ایک مین لائن ہونی چاہیے، آپ باقی مطالعے کو بھی اسی لائن میں صرف کرو گے تو تب فائدہ ہوگا. تو اب ہمارے ہاں جو شاعر ہیں وہ اساتذہ سے محروم ہیں. پہلے ہمارے باقاعدہ استاد ہوتے تھے جو اپنے طالب علموں کی مشق کو دیکھتے تھے، اس میں لفظ تجویز کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ خیال موضوع نہیں ہے، یہ پختہ نہیں ہے، مصروں کے اندر در و بست نہیں ہے، مصرے چاک چوبند نہیں ہے، ان میں لفظوں کا استعمال اچھا نہیں ہے، اس میں موسیقیت نہیں ہے، اس میں اور جو ٹیکنیکل ربط نہیں ہے. اب وہ رہنمائی نہیں ہوتا. اب ایک بچہ جو شعر کہنے والا ہے وہ فل فور میڈیا پر آ جاتا ہے اور اپنا کچا پکا جو بھی اس کا کام ہے وہ فوراً
فیس بک پر ڈال دیتا ہے، اور نیچے جو اس کو سننے پڑھنے والے ہیں وہ بھی چونکہ اسی طرح کے خام ہیں، وہ واہ واہ کی داد دیتے ہیں اس کو بہت زیادہ، اور اس کا لیول وہ فوراً میر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں غالب کے برابر ہو گیا ہوں شاید، اس طرح کے۔ تو یہ رویہ ظاہر ہے اسی معاشرے نے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ کہ جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ اردو زوال کا شکار نہیں ہے، اچھا، اس لیے نہیں ہے کہ اردو کے پاس تو ایک ثروت موجود ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، یہ لوگ محروم ہیں جو اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے محرکات کی طرف میں آتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس زبان میں آپ دیکھیں اس کی 800-900 سال کی ایک باقاعدہ روایت ہے، اور اس میں کتنے قادر الکلام شعراء ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، نثر لکھنے والے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے افسانے کی عمر کوئی 125 سال بنتی ہے، اور ہمارے ناول کی عمر بھی اتنی 125-150 سال بنتی ہے، لیکن ہم نے اتنے معیار کے لکھے ہیں ناول، اتنے معیار کے افسانے لکھے ہیں کہ ان کو عالمی زبانوں کے، بڑی زبانوں کے ادبیات کے مقابلے میں ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت بڑے نام ہیں، قرۃ العین حیدر ہے، انتظار حسین ہے، احمد ندیم قاسمی ہے، ممتاز مفتی ہے، بے شمار لوگ ہیں، کس کس کا نام گنواؤں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سارا، اس سے پہلے آپ دیکھیں اقبال ہیں، انیس ہیں، غالب ہیں، میر ہیں، بہت بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی فکر و نظر کا سرمایہ اردو کو دان کیا ہے۔ اب مسائل کہاں سے آئے اور کیوں آئے؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جو استعماری قوتیں ہیں وہ پورے عالم کو اپنی مٹھی میں جکڑنا چاہتی ہیں، ٹھیک، اور وہ اقتصادی معاملات کو قابو کرنا چاہتی ہیں۔ تو اقتصادیات کو قابو کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس سماج کے جو مختلف پیٹرن ہے یا اس کا جو طریق ہے یا اس کا جو نظام ہے اس کو بدلا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ گلوبلائزیشن کا جو جن ہے یہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ ایسے ہی اب ہماری جو ثقافتی، تہذیبی، اخلاقی قدریں تھیں وہ پامال ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم خود کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں مکالمہ نہیں اردو میں کرتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو گویا بچہ ہمارا پیچھے رہ جائے گا۔ یہ احساس کہتری ہے، یہ احساس کمتری ہے جس نے ہمیں اپنی زبان سے کاٹ دیا ہے۔ اور پورے چونکہ وہ گلوبلائزیشن کا تو مشن و مدعا یہ ہے کہ لوکلائزیشن کو ختم کیا جائے، لوگوں کے ذاتی تشخص کو مٹایا جائے۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ہٹ ہے، ایک گلوبل ویلیج ہے۔ بھائی کیسے گلوبل ویلیج ہے؟ آپ نے ہر گھر کے اندر دیواریں کھڑی کر دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ اب ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ ایک گھر میں نہیں ہیں، بچے آپ کے موبائل کے ساتھ کسی اور دنیا میں جڑے ہوئے ہیں، آپ سے مکالمہ ختم ہو گیا، آپ کا اجتماعیت کا جو نظام تھا وہ بری طرح متاثر ہوا۔ آپ بچوں کو کہیں، وہ کہیں گے بابا اس پر یہ ابھی ہماری کلاس ہونی ہے، اس سے ہمارا یہ جڑا ہوا ہے، اس میں ہم نے اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، وہاں لوازمہ ہمیں چاہیے۔ یعنی ان کے پاس بہت سارے لیم ایکسکیوزز آ گئے ہیں، اور وہ اس کا مسلسل حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب وہ اجتماعیت آپ دیکھیں، شادی بیاہ کی جو رسمیں تھیں پرانی، یا ہمارے جو سماجی معاملات تھے، ان میں کتنی تیزی کے ساتھ تغیر آ رہا ہے، اور ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں جو وہ گلوبلائزیشن کے کرتا ترتا ہیں، استعمار جیسے چاہتے ہیں۔ اب ہمارے اپنی چیزیں جو ہماری لوکل چیزیں تھیں جن سے ہماری صحت بنتی تھی، وہ چیزیں بچے نہیں کھاتے۔ ہم وہ چیزیں برگر، شاورما اور اس طرح کے KFC کے وہ برگر وغیرہ ہم کھا رہے ہیں، اور اس میں ایک دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنی دیسی چیزوں کو اون کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمیں دیہاتی کہا جائے گا، ہمیں گنوار کہا جائے گا، ہمیں کم علم سمجھا جائے گا۔ ہماری تہذیب کا تھی صحیح ہے۔ تو یہ خرابی ہے بنیادی طور پر۔ دیکھیں زبان، وہ زبان جس کو اس کے ماننے والے یا اس کے جاننے والے اون نہ کریں وہ بے حیثیت ہوگی۔ یہ اردو قومی زبان ہے ہماری، یہ ہمارے سارے صوبوں کی جو درمیان رشتہ اور رابطہ ہے وہ اردو کی وجہ سے۔ ہم سندھی کے بہت سارے چیزوں کو محض اردو کے وسیلے سے پڑھتے ہیں۔ ہم بلوچستان، خیبر پختونخوا کے جو اچھا ادبیات ہے، جو اچھا ہنر ہے، جو اچھی ثقافتیں ہیں، جو ان کے عناصر ہیں، ان کی تفہیم ہمیں اردو کے وسیلے سے ہوتی ہے۔
ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے گھروں میں اپنی زبانوں کو عزت دیں. یعنی جب ہم عزت نہیں دیں گے تو ایک گورا یا ایک مغرب والا یا ایک آسٹریلیا کا رہنے والا وہ کیوں ہماری زبان پر. لیکن آپ اس کے باوجود دیکھیں اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں اردو کی تدریس ہو رہی ہے. امریکہ، برطانیہ، جاپان، ترکی، سارے بڑے ممالک میں اور ترقی یافتہ ممالک میں اردو کے لیے شعبے قائم ہیں. وہاں پی ایچ ڈی، ایم فل اور بی ایس کی سطح کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. سر میرا سوال ہے جی میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا سوال لیتا ہوں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی تحریک کی وجہ، وہ اگر یونیورسٹیاں اس میں ڈگری دے رہی ہیں تو اس کی کوئی اہمیت ہے نا. بالکل. یعنی وہ جو اقوام متحدہ نے زبانوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے اس میں بھی اردو ایک مقام پر فائز ہے اور نمایاں مقام پر فائز ہے. ہم اس کو عزت نہیں دے رہے تو یہ ہمارا قصور ہے نا. یہ بات. اور اس میں ثروت موجود ہے، اس میں اظہار کی لیاقت موجود ہے. آپ یہ دیکھیں 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا جامعہ عثمانیہ قائم ہوئی تھی حیدرآباد دکن میں. اس میں جتنی تعلیم ہوتی تھی، طب کی ہو چاہے انجینئرنگ کی ہو چاہے اور سائنسز پڑھائی جائیں، وہ ساری اردو میں تعلیم ہوتی تھی. صحیح ہے. یعنی اس وقت وہاں باقاعدہ ایک دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا. وہاں پر مختلف سائنسی اور دوسرے مضامین کی اصطلاحات کو اردو میں ڈھالا جاتا تھا. وہاں اکابر موجود تھے اور وہ ماہرین موجود تھے جو ان سبجیکٹس کے ماہر تھے. وہ اردو کے بھی مہارت تھی تو وہ ملا کر وہ کرتے تھے، ترکیبیں بناتے تھے اور مختلف اصطلاحات وضع کرتے. وہ آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج بھی وہ ممکن ہے. یعنی ہم 100 سال سے زیادہ عرصے کا سفر کر چکے ہیں. اب تو ہماری زبان اور زیادہ لیاقت میں آ گئی ہے، اس میں اس کی ثروت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن چونکہ خرابی ہماری طرف ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. سر یہاں پر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا داغ دلوی کا. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوں ہماری زبان کی ہے. لیکن یہ جب داغ دلوی نے شعر کہا تھا تو اس کا مطلب ہے اردو کا بڑا چرچا ہوگا ہماری، کیونکہ ثقافت تہذیب اس سے جڑی ہوئی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں بچے کو اردو لکھنی نہیں آتی، اس کی انگلش رائٹنگ اچھی ہے لیکن اردو لکھیں گے تو مکھیاں لگتا ہے جیسے اس نے ماری ہوئی ہیں. دیکھیں یہ میں نے اسی جو بے حسی ہے نا ہماری اسی کی طرف ہے. دیکھیں آپ جو بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو ماں کہتی ہے بیٹے یہ بنانا ہے. اس کو کیلا نہیں سکھایا جاتا. اچھا. اس کو ایپل سکھایا جاتا ہے، سیب نہیں سکھایا جاتا. یعنی یہ وہ رویہ ہے جو پنگوڑے سے اس کو میسر آ رہا ہے. پھر اس کو ہینڈ شیک کرو. یعنی یہ نہیں کہا کہ انکل آئے ہیں یا چچا آئے ہیں ان کو سلام کرو، ایسا نہیں کہا جاتا. ہم اپنے رشتوں کو ہم نے کزن کر دیا. ٹھیک، وہ ہمارے ماموں زاد تھے، ہماری خالہ زاد تھے، ہمارے چچا زاد تھے، تایا زاد تھے. کتنے رشتوں کی ورائٹی تھی. اس کو ہم نے ایک لفظ میں سمو کر اپنے آپ کو سکیڑ دیا. یہ خرابی ہے نا. اب یہ گھروں میں ہے، اس میں کوئی حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں کوئی بیوروکریسی انوالو نہیں ہے، اس میں کوئی اساتذہ کا قصور نہیں ہے، اس میں کوئی تعلیمی اداروں کا قصور نہیں ہے. یہ لوگوں کی نیچر ہے. ماں کیوں ایسا کرتی ہے؟ اس لیے ایسا کرتی ہے کہ وہ فضا میں دیکھ رہی ہے جس نے کوٹ پینٹ پہنا ہو اس کی تکریم زیادہ ہوتی ہے. جو انگریزی کے 2-4 جملے کچے پکے بے شک بولنے کی اہلیت رکھتا ہو اس کا وقار زیادہ ہوتا ہے. تو پھر یہ بچوں کے اندر جب احساس ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے لباس پہننا، دیکھیں ہمارا قومی لباس ہے، اس کے اندر ہماری شناخت موجود ہے. یہ اچھا ہے یا برا، یہ ایک یعنی ہماری شناخت کا بنیادی نشان ہے. اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے وہ کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مغربی لباس نہیں پہننا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کو اس پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. ہم اپنی زبان بولیں گے، ہمیں انگریزی بھی سیکھنی چاہیے، ہمیں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بڑی زبانوں سے بھی کسب فیض کرنا چاہیے، لیکن اپنی زبان کی قربانی دے کر نہیں. یہ چیز اپنی زبان کا دفاع کرتے ہوئے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بڑے انگریزی کے جو نامور لکھنے والے ہیں، جیسے پطرس بخاری تھے، جیسے مولانا محمد علی جوہر تھے. اب وہ آکسن کے پڑھے ہوئے تھے اور وہ انگریزی کامریڈ جب رسالہ و اخبار نکالتے تھے
تو انگریز خواتین وہ کامریڈ کی کاپیاں اپنے پاس محفوظ رکھتی تھیں اور لندن میں تحفے کے طور پر بھیجتی تھیں کہ یہاں ایسی انگریزی لکھی جاتی ہے. جب وہ ہمارے UNO کے ممبر تھے ہمارے پطرس بخاری صاحب, تو وہ انگریزی میں جو خطاب کرتے تھے تو باقاعدہ لیڈ لگتی تھی کہ پطرس بخاری نے ایک نیا لفظ انگریزی کو دیا ہے. صحیح ہے. اس طرح یہ وقار تھا ہمارا. پطرس بخاری نے 1932-33 میں ایک مضمون لکھا تھا اور توجہ ہمیں دلائی تھی کہ آپ اپنی زبان کو چھوڑ کر انگریزی نہ سیکھیں, ورنہ آپ سے آپ کی زبان بھی چلی جائے گی اور آپ انگریزی کے بھی منتہی نہیں ہو سکیں گے. تو یہ ہمارے سامنے ہے. ہم گلی محلوں میں دیکھیں جہاں پر ہمارا یعنی بچہ پنجابی یا لوکل زبان میں بھی پوری طرح ماہر نہیں ہے, وہاں ہم انگریزی میڈیم سکول بنا دیتے ہیں. آکسفورڈ کا سلیبس پڑھائیں گے, کیمبرج کا سلیبس پڑھائیں گے, فلاں کا سلیبس پڑھائیں گے. اس نے ہمارے فطری جو گروتھ ہے, جو فطری ہماری تربیت ہے, اس پہ بند باندھ دی ہیں, رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں. اب وہ بچہ ظاہر ہے 5ویں سے بھاگ جاتا ہے, کبھی 6ٹھی سے بھاگ جاتا ہے, وہ 10ویں سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور گھر میں وہ کوئی نہ کوئی مزدوری اور زمینداری اور مختلف کاموں میں اپنے باپ کا حصہ دار بننے لگ جاتا ہے. یہ رویہ کیوں ہے؟ یعنی تعلیم جن پہلوؤں پر دی جا رہی ہے یا جن اصولوں پر دی جا رہی ہے اور جس طریقے سے دی جا رہی ہے وہ فیملیئر نہیں ہے ہمارا. وہ ہم جب بھی یعنی اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو تعلیم تو ہمارے اندر نہیں اترے گی. ہم بہت ساری باتیں, سانچ کو آنچ نہیں, ہم نے ایک جملہ پڑھا ہوا ہے, ایک ضرب المثل ہم نے یاد کی ہوئی ہے, لیکن اس کا اطلاق ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. جہاں آپ سچ بولیں گے آپ گرفتار ہوں گے, جہاں آپ سچ بولیں گے آپ کو قدغن لگے گی, آپ کو جرمانہ دیں گے اور لوگ کہیں گے دیکھو اور سچ بولو. یعنی یہ جب رویہ, یعنی جو ہماری تعلیم ہے وہ اگر ہمارے سماج سے متصادم ہے, کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکے. یہ اب ہم سے کوئی پوچھے نا کہ اردو کو نافذ کیوں نہیں کیا گیا, یہ قومی زبان ہے, تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں بیوروکریسی نہیں چاہتی, ہم فوراً کہہ دیتے ہیں حکومت نہیں چاہتی. ٹھیک, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے. اچھا, ہم خود نہیں چاہتے, لوگ نہیں چاہتے. لوگوں کے اندر سے جب تک وہ احساس کمتری نہیں نکلے گا اس وقت تک وہ اپنی زبان کو, یعنی ہم اردو کا سے کمتری کا شکار بنائے ہوئے ہیں اور انگلش کو پریفرنس دی ہے اور اس میں ہماری کوئی رسائی بھی نہیں ہے. یا تو یہ ہو نا کہ ہم اس میں کوئی بہت نام پیدا کر رہے ہوں, ہم جب باہر جاتے ہیں اور جب ہم گوروں سے کلام کرتے ہیں تو وہ ہم پر ہنستے ہیں. ایسی بات, یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں, تم دیکھیں آپ یہ رویہ ہے نا, اب جو یہ ہمارے رکشہ بان ہیں, تانگا بان ہیں, یا یہ ہمارے ریڑھی والے ہیں, یا ہمارے بازاروں میں ان کو جو وہ ایک لائسنس دیا جاتا ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کب ختم ہوگا, یہ کب تک جاری ہے. ہمارے لائسنس اس میں بن رہے ہیں, ہماری درخواستیں اس میں لکھی جا رہی ہے, ہمارے فیصلے اس میں ہو رہے ہیں, ہمارا ہر کام اس سے ہوتا ہے. سر آپ چیک کریں UN کے اندر, اب دیکھیں آپ کی ترقی نا دوسری زبان سیکھ کے نہیں ہو سکتی. آپ چائنا دیکھیں, UN کے اندر جو جنرل اسمبلی کا بھی ہوا ہے, ڈیفرنٹ لوگوں نے تقریریں کی ہیں, وہ چائنیز اپنی زبان میں کرتے ہیں. بالکل ایسا لٹریچر عرب آتا ہے اپنی زبان, ترجمان موجود, انگلش بولتے ہیں. بالکل ایسا ہے. یہ خرابی ہمارے ذہنوں میں ہے اور اس کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم اپنے عناصر تشخص جو ہے وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں, مٹاتے چلے جا رہے ہیں, اپنی شناختیں ختم. دیکھیں میں اپنے باپ کو جب تک اون نہیں کروں گا تب تک میں اس کی تکریم نہیں کروں گا, اور تکریم میں نہیں کروں گا تو پھر معاشرہ کیسے کرے گا. یہ میرا ایک دوست تھا, UK میں رہتا ہے, میں نام مینشن نہیں کروں گا, وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم انگریزوں میں انگلش بولتے تھے نا, وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. بالکل ایسا یار یہ اپنی زبان چھوڑ کر دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں کہ جو کوئی انگریز آتا ہے اور کچی پکی اردو ہم سے بولتا ہے, ہم نہیں مذاق کرتے اس کا, ہم بھی کرتے ہیں. یہ افغانی ہمارے یہاں رہے بہت عرصہ اور انہوں نے ٹوٹی پھوٹی زبان سیکھ بھی لی تھی, کئی تو بہت اچھی بول لیتے تھے لیکن اکثر صحیح نہیں بولتے تھے. جو صحیح نہیں بولتے, اب وہ ٹماٹر نہیں کہہ سکتے تھے, ٹماٹر کہتے تھے, تو ہم مذاق نہیں کرتے تھے ان کا. یعنی یہ ہے کہ جو لرنر ہوگا, جو دوسری زبان سیکھنے کی کوشش کرے گا, وہ ہدف طنز بنے گا, یہ لازمی ہے. لیکن اگر وہ اپنی زبان میں کلام کر رہا ہے تو ایک ایران ہے,
ایران کے علماء، دانشور، شاعر، ادیب یہاں بھی آتے ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ترجمان موجود ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ آپ کس لیے انگریزی میں وہ کلام کر، دیکھیں وہ ہماری بنیادی زبان نہیں ہے، ہم سیکھ کر اس درجے پر کبھی فائز نہیں ہو سکتے۔ جو ہم اشارہ کر دیتے ہیں اپنی زبانوں میں یا اس کی تفہیم ہمیں ہوتی ہے، ہم اپنے چہرے کے تاثرات سے سمجھ لیتے ہیں۔ جو دوسری زبانیں ہوتی ہیں ان کے فیچر کو پوری طرح سے سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، یہ کسی بھی یعنی سیکنڈ لینگویج کے لیے اتنی مہارت نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر میں ایک چھوٹا سا کویشچن، ایک شعر پہلے پڑھوں گا پھر کویشچن کروں گا۔ نہیں خیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ کیا اردو زیادہ مشکل ہے لرن کرنی کمپیئر ٹو انگلش؟ جی بالکل ایسا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردو چونکہ مختلف زبانوں کے لفظیات اس میں ہیں، اور ہم نے خرابی یہ کی کہ مختلف زبانوں کی لفظیات لینے کے علاوہ ہم نے ان کے قواعد بھی لے لیے۔ اچھا، اب پیٹرن، عربی کا بھی پیٹرن ہم فالو کرتے ہیں، فارسی کے اصول و قواعد بھی ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، پھر انگریزی آ گئی تو انگریزی کے قواعد بھی ہم نے اختیار کر لیے، پھر ہم نے سنسکرت اور یہاں کی جو مقامی زبانیں تھیں ان کا بوجھ بھی لادا ہوا ہے۔ خرابی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اردو مشکل ہے اور وہ یہ نہیں آ سکتی، شوق آپ کے راستے کو وہ رکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کی تسہیل کی کوئی کوشش نہیں کی، صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح انگریزی میں آپ دیکھیں کہ صرف گرامر پر آپ کو ہزاروں طرح کی کتابیں ملیں گی، چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، ادیبوں کے لیے، ہر طرح کے الگ الگ یعنی وہ معیار کی چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے پاس تو کوئی بہت ٹانگ کی چیزیں اس طرح سے نہیں، ہم نے فوکس نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ادیب نہیں ہے یا وہ اس طرح سے لکھ نہیں سکتے، لکھ بھی سکتے ہیں، ادیب بھی موجود ہیں، لیکن ٹارگٹ آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ٹارگٹ ہوگا، آپ اپنی زبان کی قدر و وقت کو جانیں گے تو پھر اس طرح کے سارے مسائل بھی آپ حل کر سکیں گے۔ جب یہ نہیں، احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم وہ نہیں، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ اردو جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور مشکل ہم نے بنائی ہوئی، وہ سہولیات ہم نے دی نہیں ہیں، ہم اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے احساس پری کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو اردو کا سیکھنا، کیونکہ اردو کا سر جو کنیکشن ہے وہ آپ کے ثقافت کے ساتھ ہے، آپ کے تمدن کے ساتھ ہے، آپ کی ہسٹری کے ساتھ ہے۔ درست۔ تو اب ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے میرا، کہ جو طالب علم اردو کے ہیں یا اردو میں ہائر ڈگریز حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی، تو ان کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جاب حاصل کرنی ہے، لیکن اب المیہ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ انٹرویو میں اپیئر بھی ہوتے ہیں تو جب ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے ان کو بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس پر مکالمہ کریں ہمارے ساتھ، یا لیٹ سے غالب کے بارے میں اس کے شعر کی تشریح کریں، ایک تو تلفظ ان کا ویک ہوگا، پلس ان میں وہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی، جاب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اب کیونکہ جابس بھی آپ کو پتہ ہے مخدوش ہو گئی ہیں، بہت تھوڑی جابز آتی ہیں، تو لوگ اب اس سے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ اس سینیریو کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ جی بہت واقعی یہ بہت اہم سوال ہے، یعنی اس میں ہمارا پورا سماجی عمل ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک تو یہ کہ جب سے ہم نے یہ جان لیا کہ تعلیم کا مقصد صرف ملازمت کا حصول ہے، اچھا، اس احساس نے ہمیں بالکل ایک طرح سے دنیا دار بنا دی۔ تعلیم آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کے اندر توازن پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر اوصاف پیدا کرتی ہے، آپ کو ایک اچھا اور معاون شہری بناتی ہے، آپ کو اخلاقیات کا درس دیتی ہے۔ یہ تعلیم کا مطمع نظر تھا جو پہلے تھا، اب وہ محض ڈگری کے حصول تک رہ گیا ہے، اب وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں طالب علم ہے۔ وہ آپ نے بتایا نا کہ تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو اساتذہ کا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیں ایک لفظ کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کیا اس کا تلفظ بنتا ہے، یہ جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ آپ جب تک اس کو سیکھیں گے نہیں تو وہ نہیں آئے گا، اور جب آپ سیکھیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ایسے اساتذہ کو کیسے ڈھونڈیں جو میں گزارش کرتا ہوں، اس کے لیے ہمارے بعض اساتذہ نے یہ فرنگیں مرتب کی ہیں تلفظ کی، اچھا، اس پر اعراب کا کام لکھا ہوا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ محبت ہے، زبر کے ساتھ محبت ڈکشنری کی بات کر رہے ہیں۔ جی،
اس طرح کے بہت سارے. یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر ہم غیر ضروری تفصیلات اور غیر ضروری پروگرام کرتے ہیں. اس پر اساتذہ کو اس طرح کے اس نوع کے وہ کرنے چاہیے. ہماری جو پہلے رسائل ہوتے تھے اس میں ایسے باقاعدہ چیزیں آتی تھیں. ہمارے زبان کے جاننے والے مختلف جو خرابیاں تھیں زبان کے متعلق عام پڑھنے لکھنے والوں میں, ان کو وہ آشکار کرتے تھے اور درست کرتے تھے. اب وہ نہیں ہو رہا. دیکھیں, دو باتیں آپ پیش نظر رکھیں. اردو جدید زمانے کی ضرورت ہے اور مواقع روزگار کے بھی کم نہیں ہیں. صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس صرف پی ٹی وی تھا, جی ایک چینل تھا. اب ہمارے پاس سینکڑوں چینل ہیں اور ہر چینل پر 24 گھنٹے نہیں تو زیادہ ٹائم پھر بھی پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر پروگراموں کا تعلق اردو سے ہے. اس میں اسکرپٹ رائٹر اردو کے ہوں گے, اس میں خبریں پڑھنے والے اردو میں ہوں گے, خبریں بنانے والے اردو میں ہوں گے, وہاں پر ڈرامے لکھنے والے اردو میں ہوں گے, وہاں فیچر لکھنے والے اردو میں ہوں گے. مطلب یہ روزگار ہے نا, یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر میں نے کہا کہ عالمی سطح پر مختلف جامعات میں تدریس کا سلسلہ ہے. لوگ ہمارے کئی جاتے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں کا حصہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی چونکہ ہر وہ پرائمری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک اردو لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے, تو اس میں بہت سارے امکانات ہیں. پھر یونیورسٹیاں ہیں, ان میں باقاعدہ شعبے کام کر رہے ہیں. پھر کئی ادارے ہیں, ہمارے سماجی ادارے ہیں, سوشل وہ ورک کے ادارے ہیں, ان میں اردو کے آدمیوں کی ضرورت ہے. ایک اچھا لٹریچر کا آدمی وہ کسی بھی سماجی ادارے میں بہت فعال کردار ادا کر سکتا ہے بنسبت سائنس پڑھنے کے. وہ اس کو سماجیات کا پتہ ہوگا, لوگوں سے مکالمہ کیسے کرنا ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ٹرانسلیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ادبیات کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہیں. ان میں نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے, اکادمی ادبیات پاکستان ہے, مقتدرہ قومی زبان ہے, اردو سائنس بورڈ ہے, مجلس ترقی ادب ہے, انجمن ترقی اردو ہے. اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جن میں کوئی بہت اچھے لوگ نہیں آ رہے. اس لیے نہیں آ رہے کہ اب جن لوگوں کی ضرورت تھی وہ تیار نہیں ہو رہے. وہ کارگاہ بند ہو گئی ہے, وہ اساتذہ نہیں رہے, وہ ماحول نہیں رہا, وہ دلچسپی نہیں رہی. آپ میتھس ڈگری کے لیے وہ دیکھیں نا, اب ایم اے جب ہم کرتے تھے اس وقت ہمارے کورس میں, ہمارے نصاب میں کم و بیش 50 کتابیں ہوتی تھیں جو مختلف آتھر کی تھیں. کوئی شاعری کی تھی, کوئی نثر کی تھیں, کوئی ناول تھے, کوئی افسانے تھے. وہ ساری چیزیں تنقید پڑھ کر ہم آتے تھے. اب جب آپ نے ان کو 4-5 جلدوں میں ایک گائیڈ بنا دیا یا ان ساری کتابوں کا آپ نے ایک تشریح سی کر کے اس کو ایک ماسٹر گائیڈ بنا دی, اب جو وہ ماسٹر گائیڈ پڑھے گا اس کو کیا معلوم کہ اس کے اندر نزاکتیں کیا تھیں, ادب کے اندر نزاکتیں کیا تھیں. وہ جو غالب کی آپ نے بات کی, غالب تب سمجھ آئے گا نا کہ غالب کو آپ پڑھیں گے. صحیح بات. ایک آدمی کو آپ پڑھتے نہیں ہیں اور اس پر آپ رائے کیسے دے سکتے ہیں یا اس کی تفہیم آپ کو کیسے ہو سکتی ہے. یعنی یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں سے, وہ ادبیات کے جو طالب علم ہیں ان کے ذہنوں سے یہ بات نکالنی ہوگی کہ آپ عجلت میں ڈگری نہ لیں, آپ مطالعہ کریں. یعنی کسی بھی جی بالکل شاعر کے شعر کو سمجھنا ہو, اقبال ہے, غالب ہے, میر تقی میر ہے, تو اس کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا, اس کی فلسفی بالکل پڑھنا پڑے گا. پھر دیکھیں جو بڑے شاعر ہیں جن کے شاعری میں نسبتاً مشکلات ہوتی ہیں, ان پر بہت اچھی تعبیریں پیش کی گئی ہیں, ان کی شروعات لکھی گئی ہیں, ان پر اساتذہ مکالمہ کرتے ہیں, اس پر مضامین لکھے گئے ہیں. وہ غالب آپ دیکھیں نا, غالب ایک شاعر ہے اور اس شاعر پر اگر میں مبالغہ نہ کروں تو کم از کم 2-3 ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی تفہیم پر, اور اس کے کلام کی تفہیم کے حوالے سے 150 سے زیادہ شرح موجود ہیں. اب یہ یعنی چیزیں موجود ہیں, آپ ان کے وارث مان جائیں, مطالعہ کریں, آپ ان کی طرف لپکیں گے تو وہ آپ کی طرف آئیں گی. یہ اصول ہے نا, رد عمل تو ہے نا ہر چیز. بالکل. آپ تلفظ کے بارے میں اگر احساس ہے آپ کو لرن کرنے میں, حاصل کرنے میں, وہ اس تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہو. ٹھیک ہے. جب احساس, جیسے آپ نے اقبال کا شعر کہا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, وہ احساس زیاں جب رخصت ہو جائے گا آپ کہیں کیا ہو,
وہ اور بھی لوگ تو غلط کر رہے ہیں. تو آپ اس تتبع میں جب آپ چلیں گے تو پھر یقیناً آپ درست نہیں جائیں گے. کلچر کے جو مسائل آپ نے کہا، زبان کلچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جب کلچر کو آپ وہ توجہ نہیں دے رہے، آپ اپنے دیکھیں، ہم اپنے بڑوں سے مکالمہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے جیسے آج بچے ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک، ہم ایک احترام، ایک فاصلے سے ادب پہلا کرینا ہے. وہ سماج میں دیکھیں، جب میں اپنے باپ کا احترام کروں گا تو میرا بیٹا میرا احترام کرے گا. وہ میں اس کے سامنے اس کا ایک مظاہرہ کروں گا تو وہ آگے اسی طرح سے پرفارم کرے گا. ہم اپنے عورت کی عزت کریں گے تو وہ آگے عزت آگے نسل میں وہ جائے گی. یہ سبق ہے اور یہ گھروں میں وہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے معاشروں میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے سماج کی ضرورت ہے. ہم مغرب کے کچے پکے فلسفوں کو اختیار کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بے راہ روی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. یہ ہماری جو خواتین ہیں حقوق نسواں پر لڑ رہی ہیں، عدم برداشت. یہ دیکھیں کہ اسلام سے زیادہ بیوٹیفیکیشن کس کے پاس ہے، اور عورت کی تکریم اور عزت اسلام سے زیادہ کس نے دی ہے. ہم اس پکے یعنی نظام حیات کو چھوڑ کر ہم وہ کچے پکے فلسفوں پر اور بیہودہ فلسفوں پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے ذلیل ہوتے ہیں. اگر عورت ہماری آج کی عورت اگر بہت غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ کرے تو اس وقت سب سے زیادہ مظلوم عورتیں یورپ میں ہیں یا امریکہ میں. ہماری مسلمان عورتیں اسلامی ممالک نام نہاد سے ہی اسلامی ممالک میں عورت کو جو کشادگی، جو عزت، جو وقار حاصل ہے وہ مغرب اور امریکہ میں اور جدید ان ممالک میں نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سماج کے ساتھ جڑنا ہے. یہ چونکہ دیکھیں نا، زبان جو ہے وہ سب سے بڑا سماج کا یعنی زبان ہوتی ہے نا، اس کا اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ جب اپنی رسموں پر افتخار کریں گے، اپنی تقریبات پر آپ وہ کریں گے، اپنے رشتوں ناتوں پر آپ ایک وہ بنیاد رکھیں گے تو تب وہ زبان بھی آپ پر کھلے گی. وہ جو چیز آپ نے دیکھی نا، مثلا چرخے کا چلن اب ہمارے زمانے میں نہیں ہے. ہمارے کلاسیک میں خاص طور پر پنجابی شاعری میں تو چرخہ بہت علامت کے طور پر استعمال ہوگا. اب اس کی وہ علامتی معنویت کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ جب ہم اپنے کلچر کے ساتھ جڑیں گے پھر ہمیں وہ تعبیریں ملیں گی، وہ ہمارے بزرگوں نے جو اس پر لکھا ہے وہ ہمارے مطالعے کا حصہ بنے گا. پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے اجداد، دیکھیں زبان آپ کے ماضی کی ترجمانی کرتی ہے. آپ اس زبان کے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 200 سال پہلے کیسے تھے، ہمارے لوگ اس وقت کیا سوچتے تھے، ہمارے لوگوں کا طرز احساس کیا تھا، ان کے اس وقت کے موضوعات کیا تھے، اس وقت وہ کس طرح کی تبدیلیاں چاہتے تھے، کیا وہ تبدیلیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں. وہ ہم پورا یعنی زبان کے وسیلے سے ہم اس عہد کو، اس سماج کو، اس لوگوں کے افکار کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جب سارا کچھ ختم ہو گیا تو ہم بے بس ہو کر رہ گئے اور اب ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. اب ہم اپنی اس تن آسانی کو بلیم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے، چلن ایسا ہے. تو ہم کبھی استاد پر ڈال دیتے ہیں، کبھی ہم ادارے پر ڈال دیتے ہیں، کبھی ہم حکومت پر ڈال دیتے ہیں، کبھی ہم کس پر. ہم اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں لاتے. یہ بات ہے. دیکھیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ شاعری آپ دیکھیں تو اتنے زبردست الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں. آج کل تو لوگ مینس کہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ ہی نہیں کر سکتے، اس کا دوری ہے. اب ایک تم یہ گیپ کی بات کر رہے تھے، کتنا گیپ آ گیا، ہم دور ہو گئے. سر میرا کوشچن اب یہ ہے کہ آج کل کے موجودہ حالات میں جو ادیب ہیں، جو شاعر ہیں، ان سے سینہ بسینہ کس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے احمد بن قاسمی کی بات کی، وہ شاعر بڑے اچھے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے. اس طرح فیض احمد فراز اور بھی بہت سارے تھے، امجد اسلام، سارے اللہ کو پیارے ہو گئے. آج کل کوئی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اردو سیکھنے والا کوئی جو شاعری کرنا چاہتا ہے، تھوڑی بہت اس کو آتی ہے لیکن وہ ٹیوننگ اس کی نہیں ہوئی، وہ چاہتا ہے یار میں کسی سے فزیکل اپوائنٹمنٹ لے کر بیٹھوں اور کچھ سیکھوں، تو کچھ اگر نام آپ بتا دیں. دیکھیں بالکل فخر بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی. اس سے تحریک ملتی ہے، اس سے موٹیویشن ہوتی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں لاہور میں کئی ہمارے ادارے ہیں، اسلام آباد میں کئی ہمارے ادارے ہیں، کراچی میں ہیں، باقی شہروں میں کوئی تنظیمیں فعال بھی ہیں
حلقہ ارباب ذوق ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے، وہاں ہر 15 دن بعد ایک نشست ہوتی ہے. وہاں پر لوگ نئے لکھنے والے خاص طور پر اپنی چیزیں تنقید کے لیے پیش کرتے ہیں. اس میں سنجیدہ اور سینئر لوگ ہوتے ہیں، وہ اس پر رائے دیتے ہیں، اس کی بعض غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کی تربیت کے مختلف پیٹرن موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے، سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے ایسے آپ کو چیزیں سننے کو مل جائے گی. اس میں بہت بڑے اکابر ہمارے بعض وہ بہت اچھی گفتگو مختلف پہلوؤں پر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تک رسائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے عہد کے بہت، یعنی جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ماضی قریب کے، وہ بہت بڑے لوگ تھے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج کا زمانہ خالی ہے. اچھا، آج بھی بہت ممتاز لکھنے والے، بہت اہم لکھنے والے موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. کچھ ہائی لائٹ کر دیں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں افتخار عارف موجود ہیں. اچھا، وہ عالمی سطح پر ہمارا چہرہ ہے. اچھا، اور جلیل علی صاحب موجود ہیں، احسان اکبر صاحب موجود ہیں، کیسے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں. افسانہ لکھنے والے، نئے لکھنے والے، محمد امید شاہد ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر اختر رضا سلیمی ہیں، علی اکبر ناطق ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں. ان کو یعنی آپ وہ بڑے لوگ ہیں. ابھی لاہور میں آپ دیکھیں ڈاکٹر خورشید رضوی موجود ہیں. آپ کراچی میں دیکھیں پیرزادہ قاسم موجود ہے، پروفیسر سحر انصاری موجود ہے. محققین میں آپ معین الدین عقیل موجود ہیں، اور بے شمار یہ ڈاکٹر محمد سلیم مظہر موجود ہیں. مقتدرہ قومی زبان جس کا آج کل نام ادارہ فروغ قومی زبان ہے. عباس تابش بہت اچھا ہمارا شاعر ہے، وہ مجلس ترقی ادب کے کارپرداز ہیں. اس طرح یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ افسانہ بھی اچھا لکھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ناول لکھے جا رہے ہیں، شاعری ہو رہی ہے، تنقیدی اجلاس بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں حاضری بہت کم ہوتی ہے. وہ ذوق نہیں ہے لوگوں کے اندر. اب اسکولوں کی فضا بدلے گی، وہاں پر پروگرام ہوں گے، کالجوں میں بیت بازی اور تقریبات کا اہتمام ہوگا. ہم اپنے نظام تعلیم میں شعر و ادب کی قدر و قیمت کو اجاگر کریں گے، زبان اور زبان کے معاملات کو سامنے رکھیں گے. پھر ہمارا بچہ، ہمارا نیا سیکھنے والا اردو کی طرف آئے گا. یہ راستے ہیں. ان کو کتابیں آپ مختلف موضوعات پر اچھی کتابیں پڑھنے کا وہ دیں. ان کے درمیان مسابقت کے کوئی مقابلے آپ کرائیں. ان مقابلوں کی دیکھیں کتنے اچھے سپیکر نکلتے ہیں بچے، کتنے اچھے مقرر نکلتے ہیں، کتنے اچھے ڈیبیٹر ہوتے ہیں، کتنے اچھے شاعر نکل آتے ہیں. یہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں سے ہی نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور نرسری ہے. یہی نرسریاں ہیں. ان نرسریوں کو فوکس کرنا ہے حکومت نے بھی، تعلیمی اداروں کے منتظمین نے بھی، اور ہمارے نصاب سازوں نے بھی، اور ہمارے اساتذہ نے بھی، اور ہمارے والدین جو اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. وہ سب سے وائٹل ہے، وہ سب سے اہم ہے. اور وہ یہ کہ مائیں جب اپنے بچوں کو اپنی تہذیب سکھائیں گی، والدین اپنے بچوں کو اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنی زبانوں سے، اپنے معیارات سے جب وہ جوڑیں گے تو وہ بچہ آگے بھی وہی چیزیں گین کرے گا، حاصل کرے گا، ان کی طرف اعتماد کے ساتھ بڑھے گا. اب ہم شرمندگی کے ساتھ جواب دے رہے ہوتے ہیں. اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے ماسٹر کس میں کیا ہے، تو ہم شرمندگی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایم اے اردو کی ہے. ایک فزکس والا بچہ بڑے افتخار کے ساتھ بتاتا ہے کہ میں نے فزکس میں ایم ایس سی کی ہے. یا ایک انگریزی لٹریچر پڑھنے والا طالب علم بہت افتخار کے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پنجابی میں ایم اے کرے، افتخار کے ساتھ بتائے. صحیح بات. وہ زبان بھی اتنی اہم ہے، اس کا لٹریچر بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھیں یورپ میں مختلف زبانوں میں اس لٹریچر کو کیوں پڑھا جا رہا ہے. بلے شاہ سارے یورپ میں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. وارث شاہ کے تراجم ساری دنیا کی زبانوں میں کیوں ہیں؟ ویلیو اس کے اندر کوئی چیز ہے نا. شیخ سعدی 7 صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ مشرق کا ایک بہت عالم تھا. پھر مولانا روم کی مثنوی کیوں پڑھی جا رہی ہے پوری دنیا میں؟ پھر عمر خیام کی رباعیات کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ غالب کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ انیس کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ میر کے لوگ کیوں دیوانے ہیں؟ مقصود یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم مارکیٹ تک نہیں لا سکتے. ہمارے اندر وہ جوہر نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر افتخار کریں. خود افتخار کریں گے تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ دل شکستہ ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جی ایم اے اردو کیا ہے، اس سے بھی نا مضمون کو لکھنے کو کہہ دیں
درخواست لکھنے کو کہتے ہیں وہ بھی اس نے لکھی جاتی ہے. یہ حالات کا وہ ہے نہیں نا, وہ اس کی وہ ذوق نہیں ہے, اس کے اندر وہ صرف ڈگری حاصل کرنا مقصود ہے. جب کوئی اور راستہ نہیں بچتا تو وہ اردو کی طرف آتا. سر میرا ایک کوشچن ڈاکٹر صاحب, بڑا امپورٹنٹ کوشچن میں کرنے جا رہا ہوں کہ ایسے جو مصنف ہوتے ہیں, ادیب, شعراء یا افسانہ نگار, جن کے پاس سرکاری نوکریاں نہیں ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں, تو آج کل حکومت ان کو کتنا اون کرتی ہے, یا وہ جو بک پرنٹنگ کرتے ہیں, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی 30+ بکس ہیں جس میں شعری مجموعے بھی ہیں, تصانیف بھی ہیں, اور یہ تحقیق بھی کرتے ہیں, ریسرچ بھی ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ وہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں, تو وہ کتنا چیلنج ان کے لیے, کیا اتنی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ان کتابوں سے جو وہ بیسیکلی پبلش کر رہے ہیں؟ اگر حکومتی سرپرستی ان کے یعنی کوئی حکومت ان کے پاس جاب نہیں ہے لیکن بس لکھ رہے ہیں, اور جیسے بھی لکھ رہے ہیں. غالب کتنا غریب تھا ویسے, اس کو بھی کوئی سرپرستی حاصل نہیں تھی اس طرح کی کہ چلو کوئی ماہانہ وظیفہ جاری ہو. تو آج کل کیا چیلنجز ہیں لکھانے کو؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں میں نے یہی گزارش کی ہے نا کہ جب ہم اپنے سماج کے اندر, سماجی ڈھانچے کے اندر بنیادی تبدیلی نہیں کریں گے نا, اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ شاعر کی عزت کیا ہے, ایک ناول لکھنے والے کا کیا مقام ہے. یورپ میں کئی ناول نگار ایسے ہیں یا امریکہ میں جن کی رائلٹی لاکھوں پاؤنڈ یا ڈالر ہوتی ہے, اور وہ بہت آسودگی کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں. ہمارے یہاں فنکار کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو مثلا جو ادارے ہیں بھی جہاں پر کوئی برائے نام وہ مالی مدد ہوتی ہے جس سے روٹی روزی نہیں چل رہی, جس سے چولہا چلنا مشکل ہے. یعنی وہ آپ اداروں کے پاس ان کا سالانہ بجٹ ہی اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس میں وہ ادیبوں کی کفالت کرنا یا ان کی کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کرنا ممکن نہیں ہوتا. پھر جو پرائیویٹ پبلشر ہے اس کو اپنے فائدے کی ہے, وہ کسی کو کیوں دے گا. یعنی آپ یہ شاعروں ادیبوں کی پوری کھیپ ہو, یعنی یا تو ان کا وہ کلام سامنے نہیں آ سکتا, یا وہ اگر آتا ہے تو اپنے ذرائع سے وہ چھاپتے ہیں, محدود کاپیاں ہوتی ہیں, وہ دوستوں میں بانٹ دیتے ہیں, وہ بکتی تو نہیں ہے. ان کا خریدار جو معاشرے میں نہیں ہے. یہی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پورے سماج کے اس ڈھانچے کو تبدیل ہونا ہو جہاں رائٹر کی وقت ہے, جہاں رائٹر کی عزت ہے, تکریم ہے. وہ جب نہیں ہوگی پھر وہ جو مرضی لکھتا رہے, کتنے بڑے درجے کا ادب تخلیق کرتا رہے, اس کی وہ ورث نہیں بنے گی. اب یہ یعنی میڈیا موجود ہے, ذرائع موجود ہے, لیکن یہ کہ اس پر کچھ گروہ قابض ہیں. وہ دوسرے لوگوں کو یا جینون لوگوں کو یا حقیقی اہل لوگوں کو وہ سامنے نہیں آنے دیتے. یہ رکاوٹیں ہیں, لیکن وہ چونکہ سماج کی ان کو کوئی وہ نہیں ہے, پوچھ پرتیت کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی سوال جواب نہیں ہے, کوئی قدغن نہیں ہے, اس لیے وہ منمانی کاروائی کرتے. جب یہ معاشرہ جاگ جائے گا, وہ بتائے گا کہ یہ ہمارا رائٹر ہے, یہ ہمارے خیالات کی ترجمانی صحیح کر رہا ہے, ہم گل و بلبل کے افسانے سننے کے لیے نہیں بیٹھیں گے. ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے جو ہماری باتیں ہیں, ہمارے سماج کی ہیں, ہماری شکست کی ہیں, ہماری فتح کی ہیں, ہماری خوشی کی ہیں, ہماری راحت سے جڑی ہوئی ہیں. ان باتوں کو ہم وہ کریں گے. ہمارے ناول میں اگر کسی افریقہ کی کوئی کہانی بیان کی گئی ہے, اس سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ ہمارا معاشرہ خود اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ہم پہلے اپنے معاشرے کو تو سمجھ لیں, یہاں غربت کیوں ہے, یہاں بے روزگاری کیوں ہے, یہاں لوگ کیوں نہیں پڑھتے, یہاں حالات کیوں نہیں تبدیل ہوتے, یہاں ہمارے اندر منافرت کیوں پیدا ہو رہی ہے, ہمارے اندر محبت اور پیار کے جذبات کیوں بیدار نہیں ہو رہے. یہ ہمارے اولین سوال یہ ہیں. بات کا مسئلہ ہے کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے یا امریکہ افریقہ میں کیا اسٹرگل کر رہے ہیں, یعنی جو جن کو کوئی جاب نہیں ہے ادیبوں کے پاس. جی ایسا نہیں ہے کہ کتابیں نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم کتابوں کی تعداد اور گنتی پر وہ جائیں تو بعض لوگ اپنے ذاتی کاروبار کرتے ہیں اور پھر وہ کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بعض بینکار ہیں, بہت اچھے بینکار ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی وہ بہت مخلص ہیں, لیکن ساتھ ادب میں ہیں. صحیح بات. اور بے شمار شعبوں کے, یعنی افواج پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر پیشہ ورانہ تربیت اور وہ ان کی اس طرف ہے, لیکن وہ بہت بڑے ادیب ہیں, نامور ہیں, اور انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. ماضی میں بھی آپ دیکھیں ایک کہکشاں میں جنرل شفیق الرحمان ہیں, ضمیر جعفری ہیں, بریگیڈیئر سالک ہیں, بے شمار لوگ ہیں لکھنے والے ہر شعبہ حیات میں. یہ دیکھیں یہ ایک بالکل الگ جاب ہے. یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا
اور حظ بخشی کا بھی ایک وسیلہ ہے، اور پھر اس کے ذریعے آپ کے جو یعنی فکر ہے، آپ کا جو احساس ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک متشکل کرنے کا، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو شعر کہنا مطلب صرف اپنی تسکین نہیں ہے، اس میں وہ امیر مینائی کا شعر ہے نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو تخلیقار چونکہ معاشرے کا نباز ہوتا ہے، اس کی نبضوں پر ادیب کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ ہماری ٹی وی کے ڈراموں میں اب آپ دیکھیں نا کہ بہت ہم وہ یعنی دکھ والے مناظر دیکھتے ہیں، وہ ہمارے سماج کی تصویریں ہیں۔ ہماری شاعری میں، ہمارے افسانوں میں، ہمارے ناولوں میں ہمارا سماج جھلکتا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے یہی پہلی صورت تو یہ ہے نا کہ وہ دکھایا جائے۔ پھر یہ کہ یہ کیوں ایسا ہے، اس پر غور و فکر ہو اور آگے بڑھے، نئی نسلیں اس پر وہ یعنی پوٹینشیل ہے اسٹوڈنٹس میں، معاشرے میں بھی ہے، بس بالکل ہے، وہ جس طرح علامہ اقبال مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت بڑی زرخیز ہے۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے شعری مجموعہ سننے سے پہلے لاسٹ کوشچن میں یہ کروں گا کہ آپ کا اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پیغام ہے جو سٹرگل کر رہے ہیں، جو اردو سے دور ہیں، ہماری تہذیب سے دور ہیں، ایون جو اردو پڑھ بھی رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بس اپنا پیغام۔ دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں خود بھی، اور ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے، طالب علموں سے مکالمہ بھی اسی موضوع پر ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی چیز کو اختیار کریں تو پورے اخلاص کے ساتھ۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وہ جو اصل آپ کی لگن ہے، آپ کو راستے کھلیں گے، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں پڑھ کر پھر کیا کروں گا، وہ راستہ آپ کو ادب دے گا، وہ راستہ آپ کو لٹریچر دے گا۔ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کو اخلاص کے ساتھ کریں، اس کے لیے سٹرگل کریں، جدوجہد کریں، محنت کریں، اور ہر ممکن جو آپ کی طرف وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کریں۔ باقی جو ثمر ہے وہ اس کو آپ فکر نہ کریں۔ دیکھیں قرآن کا فیصلہ ہے، حق کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی کی محنت برباد نہیں کرتے۔ بالکل، جو جس کام کے لیے جتنا مخلص ہوگا، جتنی محنت کرے گا، اس تک وہ پہنچے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محنت کرے اور رائے گاں چلی۔ وہ ایک آیت بھی ہے قرآن کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل۔ جب اردو کرنا تو پورا سمیٹ، پورے کوئی کام بھی آپ شارٹ کٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جب شارٹ کٹ کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ پر وہ پوری طرح منکشف نہیں ہوگا، اور جب منکشف نہیں ہوگا تو اس کے ثمرات بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میں الحمدللہ ایک اردو کا استاد ہوں، ساری زندگی میں نے یعنی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تدریس کی ہے۔ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں نے اپنے ذوق و شوق سے ماسٹر کیا تھا، مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا، کسی نے اس طرف نہیں لگایا تھا، میں اپنی مرضی کے ساتھ اس لائن میں آیا، اور اللہ رسول کی مہربانی سے کبھی میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ میں کتاب لکھتا ہوں، اس سے پہلے ناشر موجود ہوتا ہے اس کو چھاپنے کے لیے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ جلدی آپ کتاب لکھتے ہیں۔ یعنی آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں، آپ کی کتابیں بھی چھپیں گی، آپ کی بات بھی خلق تک پہنچے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ محنت کرتے جائیں اور وہ کہیں بیکار ہوتی جائے، ایسا فطرت کے قواعد میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ تو میں طالب علموں کو یہی دست بستہ درخواست بھی کرتا ہوں اور مشورہ بھی دیتا ہوں کہ وہ لگن کو، محنت کو اور اخلاص کو اپنا شعار بنا لیں، اور کتابوں کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ وہ سلوک کریں۔ دیکھیں کتاب آپ کے راستے کو اجال دے گی، آپ کو وہ چیزیں بتائے گی جو آپ کے پاس نہیں ہیں، اور جب وہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ معاشرے میں سب سے آگے ہوں گے، سب سے بہتر ہوں گے، بلند تر سطح پر ہوں گے، سرفرازیاں آپ کا مقدر بن۔ تو جو ہمارا ٹاپک تھا سر کہ اردو کا عروج آیا پھر زوال، جس کو میں زوال کہہ رہا تھا، وہ میں اس نقطہ نظر سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے عوام جو ہے، جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ نابلد ہیں ان ادیبوں سے، ان شاعر شعراء سے جو اچھی کوالٹی کا کام کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم شارٹ کٹ۔ یہ دیکھیں نا، یہ سماج کی محرومی ہے۔ اچھا دیکھیں قرآن حکیم حیات کا ایک بہت بڑا نظام اس کے پاس موجود ہے، تربیت کا۔ اب ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں، گمراہ ہم ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، ہم گمراہ ہیں۔ قرآن صحیفہ ہدایت ہے،
اور وہ ہر وقت ہر دور ہر عہد کے لیے ہدایت کا وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کے دیکھیں قرآن نے ابتدا میں اپنا جو منشور تھا اپنے دیباچے میں رکھ دیا کہ ہدی للمتقین, بالکل کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب جو متقی نہیں ہے, جو اس کو اون نہیں کر رہا, جو اس کو مان نہیں رہا, اس کے لیے تو وہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت تو اس کو دیتا ہے جس نے راستہ اختیار کیا. دیکھیں نا, جو ڈرائیونگ جانتا ہے ہم اس کو ڈرائیونگ کا لائسنس دیتے ہیں. ایک عامی کو جو نہیں جانتا اس کو تو نہیں دیتے. اور سماجی اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ محرومی ہے ہماری کہ اتنا بڑا خزانہ رکھنے کے باوجود, اتنی بڑی اثاثے کے مالک ہونے کے باوجود ہم اس سے متمتع نہیں ہو رہے, اس سے لذت گیر نہیں ہو رہے, نابلد ہوتے جا رہے ہیں. اپنے طریق سے آپ نابلد ہیں نا, یہ طریق کا جانا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اس پر تھوڑی بات کر دینا کہ ہم اپنی طریق ہی نہیں پڑھتے. یہ وہی احساس ہے نا. دیکھیں نا, جب میں نے پہلے گزارش کی نا کہ ہم اپنی جن سے ہماری شناخت ہے, وہ شناخت کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہ میرے پاس بہت پیسے ہیں, یہ شناخت نہیں ہے. شناخت یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے, ہمارے اسلاف نے یہ کیا تھا. دنیا میں روشنی ہماری وجہ سے, دنیا کو تحقیق کا راستہ ہم نے دیا تھا. صحیح ہے. ہم نے اخلاقیات کے اصول ہم نے سکھائے تھے. ہم نے بتایا تھا جنگوں میں کیسے لڑنا ہے, دشمن کے ساتھ کیسے مکالمہ کرنا ہے. ہم نے رواداری سکھائی تھی. ہم نے وہ ہم سے ہی اگر چھن گئی ہے تو ہم محروم ہیں نا. بالکل. اس چیز سے جب تک ہم پھر کنیکٹ نہیں ہوں گے, ہمارا دیکھیں ایک زمانہ تھا وہ چین سے لے کر اسپانیہ تک مسلمانوں کا جھنڈا نہیں لہراتا تھا. بالکل صحیح ہے, لہراتا تھا. اور مسلمانوں کے پاس رصدگاہیں تھیں, لیبارٹریاں تھیں, سائنسدان تھے, اور علماء تھے, لائبریریاں تھیں. بالکل. تو اب پچھلے وہ اقبال نے کہا نا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند. تو وہ 300 سال اب وہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حالت یہی ہے. کوئی بڑا کام, اب ہم دریوزہ گر ہیں, محتاج ہے. جو چیز یورپ سے آتی ہے, مغرب سے آتی ہے, امریکہ سے آتی ہے, اس کے ہم خریدار ہیں. ہم خود بنانے والے تھے اور آج ہم پرچیزر وہ ہو گئے ہیں. اور وہ اس طرح ایک شعر بھی تھا, کوئی مجھے بھول گیا کہ شاعر کون تھا, کہ دنیا میں آئے تھے کیا کر چلے, اس طرح کر کے شعر تھا کہ ہم بھی اپنا کوئی نقوش چھوڑ کے جائیں, اپنے لیگیسی جو ہے وہ چھوڑ کے جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ اسٹیپ بتا دیں کہ ڈکشنری کو کیسے پڑھنا چاہیے. دیکھیں ڈکشنری پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی. ڈکشنری استفادہ کرنے کی چیز ہے. آپ کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں, کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ ایسا آیا ہے جس کا مفہوم تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے, لیکن وہ کس زبان سے آیا ہے, اس کی صحیح معنویت کیا ہے, آپ تکلف فوراً کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کل دیکھ لوں گا. یعنی کسی آپ کا شعری مجموعہ کوئی میں نے پڑھا, مجھے کوئی لفظ آپ کو ایک ترکیب سمجھ نہیں آئی, ایک لفظ سمجھ نہیں آیا, تو آپ فوراً ڈکشنری سے رجوع کریں. آپ فوراً لغت کی طرف جائیں اور اپنے اس خلفشار کو, آپ کے اس کویسچن کو جب تک تسلی نہیں ہوتی تب تک اس پر سرچ. اس میں تلفظ بھی ساتھ منشن ہوتا ہے, عرب کے ساتھ بالکل ہوتے ہیں, اور میننگ, اور یعنی بعض لغات مرتب ہی اس طرح سے کیے گئے ہیں. جیسے ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے زبان کے, ان کا نام تھا شان الحق حقی. انہوں نے ایک لغت مرتب کیا, اس کا نام ہے فرنگ تلفظ. اچھا. اب وہ مقتدرہ قومی زبان نے چھاپا تھا, جس کا آج کل نام ادارہ فروغ قومی زبان ہے. وہ بہت یعنی 1000 روپے اس کی قیمت ہوگی, تو وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اچھا. اور اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا ذوق و شوق ہوگا تو آپ کوئی متن پڑھ رہے ہیں, کوئی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, غالب پڑھ رہے ہیں, میر پڑھ رہے ہیں, کوئی لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا مجھے صحیح مفہوم نہیں پتا, تو آپ فوراً اٹھیں اور وہ دیکھ لیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا پھر دیکھ لیں گے, کل دیکھ لیں گے, کسی سے پوچھیں گے, پھر وہ ہمارے اس کا حصہ نہیں بنتا. تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ فوراً جو سوال آپ کے ذہن میں, جیسے ابھی پیاس مجھے ابھی لگی ہے تو میں نے ابھی پانی پینا ہے, اگر میں اس پیاس کو چھوڑ دوں گا تو پھر کل تو پھر وہ پیاس نہیں رہے گی. اب ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم نے کوئی شعری مجموعہ پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کو. ویسے تو سر نے کافی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, تو ڈاکٹر صاحب پلیز اپنے جی بہت مہربانی. شعری مجموعہ تو ظاہر ہے میں پورا پیش کروں گا تو لوگ تنگ آ جائیں گے. ایک غزل کے چند شعر آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں, اور آپ کے وسیلے سے آپ کے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں. ضرور سر. ایک غزل ہے. حرم وہم سے آگے در ادراک سے دور, ایک دنیا ہو
मगर खैमे अफलाक से दूर। और शेर सुनिए कि कौन रखता है सितारों की तमन्ना मुझ में, कौन रखता है सितारों की तमन्ना मुझ में, कौन करता है मेरा जज्बे दुरूं खाक से दूर। बहुत तवज्जो से ये शेर सुनिए कि नक्श उभरा न कोई मुझ में बका का अब तक, नक्श उभरा न कोई मुझ में बका का अब तक, कूज़ागर देख न कर मुझको अभी चाक से दूर। नक्श उभरा न कोई मुझ में बका का अब तक, कूज़ागर देख न कर मुझको अभी चाक से दूर। और करिए हिज्र में अब आग लिए फिरता है, करिए हिज्र में अब आग लिए फिरता है, वो जो रहता था बहुत इश्क के पेचाक से दूर, वो जो रहता था बहुत इश्क के पेचाक से दूर। और दिल जिसे भूल गया आलमे नादानी में, दिल जिसे भूल गया आलमे नादानी में, अक्स उसका न हुआ दीदे नमनाक से दूर। दिल जिसे भूल गया आलमे नादानी में, अक्स उसका न हुआ दीदे नमनाक से दूर। हरमे वहम से आगे दरे इदराक से दूर, एक दुनिया हो मगर खैमे अफलाक से दूर। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम आपके बड़े मशहूर हैं, आपने इतना टाइम निकाला और हम दुआ करते हैं कि जो सामीन हैं वो इससे भरपूर जो है फ़ायदा उठाएं। आप डॉक्टर साहब की ईमेल में शेयर कर दूंगा आपसे, अगर किसी ने डॉक्टर साहब से मिलना हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप ईमेल के थ्रू डॉक्टर साहब। जी मैं हर वक्त हाजिर हूँ, मैं खुद चूँकि तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्मों के मसाइल समझता हूँ और उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखता हूँ। तो आप जैसे यानी जो मारूफ शोबे हैं और बहुत मसरूफ़ शोबे हैं, उनके लोगों का ऐसे मुझ जैसे तालिब इल्म के साथ मुकालमा करना ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। और आपने बहुत वक्त वो खर्च किया और यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझसे ये इतनी सारी मेरी अपनी लर्निंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।